السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ ایک نیا باب شروع کریں گے، کتاب المنجیات، صفحہ نمبر 371۔ اس سے پہلے ہم نے مہلکات کا بیان پڑھا۔ مہلکات کہتے ہیں ان چیزوں کو جو ہلاک کرنے والی ہیں، مہلک سے یعنی انسان کے اندر پائی جانے والی وہ برائیاں، وہ خرابیاں، وہ گناہ جو انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے اور اتنی بہترین ہے کہ انہوں نے صرف مہلکات کی نشاندہی کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد منجیات کا ذکر کیا ہے۔ منجیات کا لفظ جو ہے یہ منجی سے ہے، اور منجی نجات سے۔ تو اس کتاب میں یہ ان باتوں کا ذکر کریں گے جن سے انسان مہلکات سے نجات پا سکتا ہے، یا یہ کہ جو انسان کو ہلاکت سے بچانے والی ہیں۔ تو اس کا حصہ اول جو ہے اس میں توبہ اور اس کے متعلقات کا بیان ہے، اور اس کی تقسیم آپ نیچے فہرست میں دیکھ رہے ہیں۔ وقت آنے پر انشاءاللہ ہم اس میں سے ہر ایک کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں فصل اول، توبہ اور اس کے متعلقات۔ متعلقات کا لفظ جو ہے یہ متعلق سے ہے، یعنی جو بھی جن چیزوں کا توبہ سے تعلق ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ محبوب سے حجاب ہیں۔ محبوب سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہیں، جن سے سب اہل ایمان محبت کرتے ہیں، اور گناہ ہماری اپنی غلطیاں اور کمزوریاں، اور حجاب یعنی پردہ اور رکاوٹ۔ تو گناہ کیا ہے؟ اللہ سے دوری کا ذریعہ، اللہ اور بندے کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک حجاب۔ اور جو چیز محبوب سے دور کرے اس سے پرہیز لازمی ہے، کیونکہ انسان کے اندر کیا خواہش ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اس کے قریب ہو۔ تو جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کا مقرب بنے۔ اور خاص طور پر جب ہم قرآن مجید میں مقرب فرشتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دل میں ایک حسرت سی آتی ہے کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ کے قریب ہیں۔ تو انسان کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایسے کام کرے کہ جس سے انسان کو اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت نصیب ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرے اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور دور رہنے کا مقصد 3 باتوں سے پورا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کس طرح گناہوں سے دور رہ سکتا ہے؟ نمبر 1، علم، یعنی جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں تو قدرتی طور پر پھر انسان ان چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو علم ہی نہیں تو پھر وہ ان چیزوں سے دور ہی نہیں رہ سکتا۔ دوسری چیز ہے ندامت، شرمندگی، اور تیسری چیز ہے پختہ ارادہ یعنی ڈٹرمنیشن۔ کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہوگا کہ گناہ محبوب سے دوری کا سبب ہے، وہ گناہ پر نادم نہ ہوگا، یعنی دل میں شرمندگی نہیں آئے گی، اور نہ اسے دوری کی راہ طے کرنے کی تکلیف ہوگی۔ کیونکہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، جب دور ہوتا ہے تو واپس آنے کے لیے پھر ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ تو جب تک یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم ایک خاص گناہ کی وجہ سے دور چلے گئے ہیں تو شرمندگی بھی نہیں ہوگی اور دل میں تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور واپسی کا سفر طے کرنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ اور جب تکلیف نہ ہوگی تو واپس نہ آئے گا۔ تو یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ علم کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں انہوں نے ترجمہ نجات پاؤ اس لیے کیا ہے
کہ کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے قرآن میں وہ کیا ہے کہ جو شخص جہنم سے نجات پا جائے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا۔ تو گویا جنت میں جانا کامیابی ہے، لیکن جہنم سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جہنم کے راستے سے جنت میں جائیں گے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان آگ سے بچے۔ تو یہاں پر یہ تفلحون کا ترجمہ نجات پاؤ اسی لیے کر رہے ہیں، اور ویسے بھی چونکہ یہ باب منجیات کا ہے تو اس لیے انداز بھی وہی ہے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے توبہ ہے، اور توبہ کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں خالص توبہ کرو۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک لوگوں کو۔ توبہ انسان کے روح اور قلب اور دل کی پاکیزگی کا نام ہے، یعنی دل پر جب سیاہ نقطہ آ جاتا ہے یا روح پر ایک بوجھ آ جاتا ہے یا انسان کے دماغ میں کنفیوژن آنے لگتی ہے اور انسان بوجھل ہونے لگتا ہے، تو توبہ ان سارے بوجھوں کو دور کرنے والی ہے۔ تو اسی طرح طہارت جسمانی طور پر ظاہری بدن پر انسان کے جو میل کچیل لگ جاتی ہے اس کو دھونے والی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، ایک انسان کو اندر سے پاک کرتی ہے اور دوسرے انسان کو باہر سے صاف کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، میں ایک دن میں اللہ کی جناب میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، اور جن کی پوچھ ہی نہیں ہے، اور جن کے دن رات نیکی میں گزرتے تھے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں گزرتے تھے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کے سامنے دن میں 100 بار توبہ کرتے ہیں تو ہمیں کتنی بار توبہ کرنے کی ضرورت ہوگی؟ صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک بہت بڑے جنگل میں تھا، اس کے پاس اس کی سواری تھی جس پر اس کا کھانا اور پانی تھا، وہ آدمی سو گیا، پھر جاگا تو اس کی اونٹنی جا چکی تھی، یعنی گم ہو گئی، کیونکہ باندھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی اس کو۔ وہ اسے تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اس پر پیاس نے غلبہ کیا، پھر اس نے کہا میں اسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں تھا، میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں، کیونکہ اب نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو، کیونکہ کھانا اور پینا تو اونٹنی پر تھا اور اونٹنی گم ہو گئی اور کہیں اور سے کچھ ملا نہیں، تو واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو اس نے مرنے کی نیت سے اپنا سر اپنے بازو پر رکھا، یعنی تکیہ بنا کے، اور لیٹ گیا۔ پھر وہ جاگا تو اس کی سواری اس کے پاس کھڑی تھی، اس پر اس کا کھانا اور پانی بھی موجود تھا۔ تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ وہ بندہ اپنی سواری دیکھ کر خوش ہوا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے اسی موضوع سے متعلق حدیث کے اندر کہ وہ بندہ خوشی کے مارے پکار اٹھا کہ یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، یعنی خوشی کے مارے اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اگرچہ اس کے منہ سے انتہائی غلط لفظ نکلا اس وقت جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں بظاہر گستاخی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ اس بندے پر خوش ہوتا ہوں جو گناہ کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ توبہ کے واجب ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، یعنی تمام ائمہ، تمام علماء اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور باقی تمام اسکالر جو ہیں اس بات پر اکٹھے ہیں، جمع ہیں کہ توبہ کرنا لازم ہے، کیونکہ گناہ تباہ کن اور خدا سے دور کرنے والے ہیں، ان سے بھاگنا فوراً واجب ہے، یعنی گناہ ہوتے ہی واپس پلٹنا چاہیے۔
تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ توبہ کرنا واجب ہے، انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر اعضاء سے گناہ نہ کرے تو دل گناہ پر آمادہ رہتا ہے۔ اگر یوں بھی نہ ہو تو شیطان کے وسوسوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہہ سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کوئی غلطی کی نہیں، میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ غلطی کرتا رہتا ہے۔ مثلا اگر آپ خاموش بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہیں کر رہے تو ایک بہت بڑی غلطی کہ آپ اپنا قیمتی ترین سرمایہ جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بظاہر کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن آپ اپنے دل میں کسی سے حسد رکھے ہوئے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ نے اپنے دل کو حسد سے بھی پاک کر لیا اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بھی پاک کر لیا، تو بھی شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، کبھی اللہ کے خلاف، کبھی اس کی کتاب کے بارے میں، کبھی اس کے بندوں کے بارے میں۔ تو انسان ہر وقت اپنے دشمن کے اٹیک میں ہے اور ہر وقت اس سے کچھ نہ کچھ کوتاہی سرزد ہوتی رہتی ہے۔ شیطان جو متفرق خیالات، یعنی متفرق کا مطلب مختلف طرح طرح کے بکھرے ہوئے خیالات انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، اسے اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں۔ یعنی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان ذکر کرنا بھول جاتا ہے۔ اگر ان سے بھی خالی ہو جائے، یعنی بہت اس کا دماغ جو ہے وہ سیٹ ہے اور اس خیالات بہت فوکسڈ ہیں، تو اللہ تعالی کے علم، اس کی صفات اور افعال میں غفلت اور قصور سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کا اللہ کے بارے میں علم اور جو معرفت ہے، اللہ کی جو پہچان ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں جتنا جاننے کی کوشش کرنی چاہیے ہم وہ کر نہیں سکتے، یا کرتے ہی نہیں ہیں، یا جو کر سکتے اتنا بھی نہیں کرتے، یا اس کی صفات پر غور و فکر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دراصل انسان کے حق میں کمی کوتاہی لکھی جاتی ہیں۔ غرض یہ سب نقص ہیں، نقص کہتے ہیں کمی کو، اور ان سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی۔ ہاں، نقص کے اندازے میں لوگ ضرور مختلف ہیں، یعنی کسی کا نقص زیادہ ہے اور کسی کا کم، لیکن بہرحال نقص ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اس کا اصل، یعنی نقص کا اصل سب میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے انہ لیغان علی قلبی، پھر میں دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مثلا ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے دل میں اللہ کی بہت محبت ہوتی ہے، مثلا ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہم قرآن مجید بند کر کے رکھتے ہیں یا نماز سے باہر آتے ہیں تو محبت کا وہ لیول نہیں رہتا، ہم اس درجے پر نہیں ہوتے۔ مثلا اگر ہم کسی دینی مجلس میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، لیکن جو ہی ہم دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اسی لیے حضرت حنظلہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی وہ کیفیت نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے، تو پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر گھر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور دیوانگی کے عالم میں کہنے لگے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیونکہ یہ ایک عجیب بے خودی کی سی کیفیت تھی کہ وہ خود کو خود پکارے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل کی کیفیت بدل جاتی، وہ کیفیت وہ نہیں رہتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، آؤ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ تو دونوں آپ کے پاس گئے اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر تمہاری کیفیت ہر وقت وہی رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو پھر فرشتے تم سے بازاروں میں مصافحہ کریں، یعنی پھر تم انسان نہ رہو، تم فرشتے بن جاؤ۔ یہ بالکل ایک انسانی کیفیت ہے، لیکن بہرحال نقص تو واقع ہوتا ہے، کمی تو ہوتی ہے، دل کی کیفیت تو بدلتی ہے۔ تو اس بدلتی ہوئی کیفیت کا ازالہ کس طرح ہو، یعنی یہ پسندیدہ تو نہیں، پسندیدہ تو وہی ہے جس میں اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ لکھتا ہے کہ یہ سبب تو بہرحال موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو اس شرف سے نوازا
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے پہلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا، یعنی ہمارا پھر کیا حال ہوگا؟ جب توبہ کی شرائط جمع ہو جاتی ہیں تو وہ توبہ صحیح اور مقبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس کی نزع کا وقت نہ آ جائے، جان نکلنے کا وقت نہ آ جائے۔ جو ہی وہ موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر انسان مرنے کے بعد وہ سب کچھ ساتھ لے جائے گا جس پر وہ توبہ نہ کر سکا۔ جی ہاں، توبہ کی شرائط میں یہ تینوں جو پیچھے گزری ہیں، علم، ندامت اور پختہ ارادہ، تو پھر انسان توبہ کرتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔